السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بڑے انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے۔ عمران خان خیبر پختونخوا میں بھی مقبول، عمران خان پنجاب میں بھی مقبول، لیکن ایک ہی دن میں پشتین اور چمن میں یہ مناظر ہیں، اور پھر جو ان کی منوپلی ہے کہ بلوچستان میں بڑی شورش ہے، وہاں تو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، بلوچستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کو بھی بڑا جھٹکا لگا ہے۔ آپ کو یہ سارے مناظر دکھاتا ہوں۔ آج میں حمود الرحمان رپورٹ کا خلاصہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اگر وقت ہوا۔ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے بڑا زبردست سمرائز کیا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو، کہ کیسے ہمارے جرنیلوں اور سینئر فوجی افسران کی بزدلی، عیاشی اور اقتدار نہ چھوڑنے کی جو ان کی خواہش تھی، اس کی قیمت پاکستان نے 2 لاکھ ہو کر ادا کی۔ پاکستانی اپنے بھائیوں سے جدا ہوئے ہمیشہ کے لیے۔ اس پر بھی بات کریں گے، کیونکہ جہاں پہ حقیقی آزادی کی مومنٹ اس ملک میں چل رہی ہے، وہاں ایک حقیقی مطالعہ پاکستان بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ کو حقیقی آزادی ملے گی تو یاد رکھیے گا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی سمری آپ کو مطالعہ پاکستان میں یاد کرنی پڑے گی، جیسے 14 نکات یاد کرنے پڑتے ہیں، ایسے آپ کو میٹرک کے امتحان میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے بھی سوالات آئیں گے جن کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اصلی مطالعہ پاکستان پڑھیں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے کب کیا مظالم کیے گئے، کیسے عورتوں پر ہاتھ ڈالے گئے، ریپ ہوئے۔ اب یہ ساری جنگ اور جد و جہد اس ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے ہے، آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور اس میں بڑا رول آپ کے ووٹ کا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف کے جو ضمنی انتخابات میں امیدوار ہیں، ان سب کا انتخابی نشان گھوڑا ہے۔ یہ یاد رکھیں، صرف 2 مختلف انتخابی نشان ہیں۔ پی پی 147 لاہور جو محمد مدنی ہیں ان کو بلیک بورڈ ملا ہے، اور پی پی 290 ڈی جی خان 5 سے محی الدین کھوسا کو نلکا ملا ہے۔ باقی سب کا انتخابی نشان گھوڑا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی سیٹیں چھوڑی ہیں، جس میں لاہور میں نون لیگ کی چھوڑی ہوئی سیٹیں بھی ہیں جو انہیں فارم 47 پر جتوائی گئی تھیں، تو یہ تحریک انصاف کے پاس بہترین موقع ہے کہ یہ سیٹیں واپس لے۔ اس میں عوام کی شرکت بڑی ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کو نشانات بتائے ہیں، کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ ایسا کچھ بھی آپ کو نہیں بتایا جا رہا۔ اب ناظرین کرام مناظر دیکھتے ہیں، یہ چمن کے مناظر ہیں۔ کل پشین میں جلسہ ہوا، بارش ہو رہی تھی، یہ ذرا دیکھیں۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت چمن بارڈر پر اس طرح جلسہ نہیں کر سکتی۔ تحریک انصاف کہاں ہے پاکستان میں؟ وہ آج کسی نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ریاست سے بڑا ہو گیا ہے، اس کی مقبولیت یا اس کی طاقت ریاست سے بڑھ گئی ہے۔ ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے جب میں ریاست کہتا ہوں، جب ہم ریاست کہتے ہیں تو وہ لوگ جو خود کو ریاست کے پھنے خان کہتے ہیں، جو خود کو ریاست سمجھتے ہیں، جو سب سے زیادہ طاقتور خود کو کہتے ہیں، عمران خان ان سے بڑا ہو چکا ہے۔ یہ ہے بنیادی لڑائی کہ عمران خان کو کسی کے ساتھ ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے یہ قوم اس کو اپنا وزیر اعظم بنا کے رکھے گی۔ عمران خان کو اس قوم نے تا حیات اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا وزیر اعظم مان لیا ہے۔ 50 الیکشن کر لیں، عمران خان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، کیا پتہ کتنی زندگی ہے۔ ہر الیکشن عمران خان جیتیں گے جب تک وہ زندہ ہیں۔ اور اگر آج عمران خان اپنی زندگی میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے کسی بھی ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیں اور کہیں کہ یہ میرا حقیقی جانشین ہے، آپ نے میرے سیاست چھوڑنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد یہ میرا جانشین ہے، تو میرے نظریہ پر یہ کھڑا ہوگا، یہ کرپشن نہیں کرے گا، یہ ڈاکہ نہیں مارے گا، یہ کسی کو NRO نہیں دے گا، ہو سکتا ہے وہ مراد سعید ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہو، عوام اس کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بند، نون لیگ کے لیے دروازے بند، پیپلز پارٹی کے لیے دروازے بند، اور باقی چھوٹی جماعتیں تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ MKM کسی کھاتے میں نہیں ہے، یعنی ان کو تو ویسے ہی لاکھ ووٹ کم کر کے جتوایا گیا کراچی میں، ایسے ہی ان کو 26 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دے دی، مطلب باپ کا راج ہے۔ تو یہ ہے اصل کہانی۔ یہ جو تاحیات والا فیصلہ کر لیا ہے عوام نے، یہ ہضم نہیں ہو رہا ان سے، اس لیے یہ پریشان ہیں، اور ان کی نئی گیم اب شروع ہونے والی ہے۔ پہلے وہ بتا دوں، پھر آتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی سمری پر اگر وقت ہوا تو۔ ناظرین کرام،
اب نئی سازش شروع ہو گئی ہے۔ مستند کورٹ رپورٹر، حالانکہ ان کے نظریات سے میں ہمیشہ اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ مستند کورٹ رپورٹر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 ججوں نے جو الزامات لگائے ہیں اپنے خطوط میں، ان کے پاس ایک ایک الزام کا ایسا ثبوت موجود ہے جو قانون شہادت پر پورا اترتا ہے۔ دیکھیں، فوجداری سائٹ پہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، محسن اختر کیانی ہوں یا طارق جہانگیری صاحب ہوں، یہ جانتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو اگر انہوں نے خط لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکا کام کر کے لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ معلومات ہیں، یہ خبریں ہیں کہ تمام ثبوت موجود ہیں آئی ایس آئی کی مداخلت کہ انہوں نے کب کب کیا کیا، کیسے پیغام دیا گیا، کہاں کیا ہوا، یہ سب ان کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی ہو جائے، ججز آخری حد تک جائیں گے۔ اب اس نے بڑی مشکل میں پھنسا دیا ہے قاضی کو بھی، بادشاہ سلامت کو بھی، اور شریفوں کو بھی، کیونکہ شریف ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں جو ہائی کورٹ پر جبر ہوا ہے۔ اب ایک نئی گیم سوچی گئی ہے اس ٹرائیکا کی جانب سے، وہ ٹرائیکا جو پاکستان کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، جس میں بادشاہ سلامت ہیں، جس میں قاضی صاحب ہیں، نواز شریف ہیں۔ یہ ٹرائیکا ہے جو پاکستان کی ڈسٹرکشن کا پلان کر رہا ہے کہ کیسے تباہ کرنا ہے پاکستان کو۔ اب ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس میں گند گھولیں گے۔ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ اگر آپ نے ان کی تحقیقات کرنی ہے تو میں بھی پٹیشنر بن رہا ہوں، میرے ساتھ جو ظلم ہوا اور جسٹس شوکت صدیقی نے جو بات کی ہے اس پر بھی تحقیقات کریں، اور پیچھے سے معاملات کو شروع کریں۔ وہاں سے قاضی صاحب اس کو یوں گھمائیں گے کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ 2017 میں کیا ہوا تھا، 18 میں کیا ہوا تھا، اس کا فائدہ کس کو ہوا تھا، اور اس طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف پیچھے ہٹ جائے، اس سے جو دباؤ عوامی آ رہا ہے وہ پیچھے ہو جائے۔ ہم یوں کیس بنائیں گے۔ قاضی کی بڑی کوشش ہے کہ وہ کیس یوں بنائیں۔ شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں بھی بجائے اس کے کہ وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید پر کارروائی کرتے، وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ فائدہ کس کو ہوا، یعنی حکومت کس کی آئی اس کے بعد۔ تو میں یہاں پہ تحریک انصاف کو مشورہ دوں گا کہ آپ پریمپٹیو سٹرائک کریں، اور آپ یہ کہیں کہ 2018 کے الیکشن کے لیے نون لیگ خود چوز کرے، نون لیگ بتائے کہ یہ والے 10 حلقے کھول لو، اگر ثابت ہو گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو ہم 2024 کے حلقے کھولنے کا کہیں گے ہی نہیں۔ اگر ہمارے حق میں دھاندلی ہوئی تو پھر زیادہ کلیئرٹی ایسے ہو جائے گی کہ عمران خان 5 حلقوں سے الیکشن لڑے تھے، ان کی جیت ہے۔ ایسے کرتے ہیں کہ عمران خان کے 5 حلقے چیک کر لیں، نون لیگ کے کسی لیڈر میں کیونکہ 5 حلقوں سے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے، تو 2024 میں آپ نواز شریف کے 2 حلقے چیک کر لیں، مریم کا چیک کر لیں، شہباز کا کر لیں، حمزہ کا کر لیں کہ کس کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے اور کس کے حق میں نہیں ہوئی، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ کے لیڈران اس قابل نہیں ہیں کہ الیکشن جیتیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے نیچے والے ورکر الیکشن جیت گئے اور لیڈر نہیں جیت سکے؟ تو آپ کو یہ پریمپٹیو سٹرائک کرنا ہوگا، یہ میرا مشورہ ہے، کیونکہ اس ٹائم جو یہ ٹرائیکا ہے یہ پاکستان کی کھٹیا کھڑی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ان کے سارے منصوبوں سے آپ کو میں ساتھ ساتھ آگاہ کرتا رہوں گا۔ ناظرین اکرام، ایک انقلاب کی بنیاد تو رکھی جا چکی ہے پشین اور چمن میں۔ ایک ہی دن میں عمران خان کے نعرے کسی کو بھی پریشان کرنے کے لیے کافی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چلتے ہیں۔ بلوچستان اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائے، سندھ اپنی بنائے، پنجاب اپنی بنائے، مگر عمران خان ان سب کو اکٹھا کر رہا ہے۔ عمران خان اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ چاروں صوبوں میں بھی حکومت بنا سکے اور کلین سویپ کر سکتا ہے قومی اسمبلی کے لیے۔ یہ ان کو پتہ ہے، جس دن فیئر الیکشن ہو گئے، بلے کا نشان ہوا، سندھ کیا، بلوچستان کیا، کے پی کے کیا، پنجاب کیا، عمران خان ہر جگہ کلین سویپ کریں گے۔ پیپلز پارٹی سندھ میں ختم ہو چکی ہے، انہوں نے بھی وہاں پہ اسی طرح دھاندلا کیا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں بھی دھاندلا ہوا ہے، پنجاب میں بھی دھاندلا ہوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کوشش کی گئی لیکن لوگ وہاں ڈٹ گئے، انہوں نے کرنے نہیں دیا، وہاں ڈانگیں لے کے لوگ کھڑے ہو گئے، اس لیے لوگوں نے بچا لیا اپنا مینڈیٹ، ورنہ وہاں بھی یہ سب کچھ نہیں ملنا تھا۔ تو صورتحال ناظرین اکرام ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ ایسے میں آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ایسے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں اور یہ ملک گنوا چکے ہیں۔ حمود الرحمان رپورٹ، کمیشن رپورٹ، سکوت ڈھاکہ اور ہماری تاریخ کے جو تلخ حقائق ہیں، یہ وہ رپورٹ ہے جو ان کو ہمیشہ تکلیف دیتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کا چور جاگ اٹھتا ہے۔ باجوہ نے بھی جاتے جاتے کہا تھا کہ ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے، ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، سیاست دانوں نے ملک توڑوا دیا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔
جرنیلوں نے کیسے غداری کی، اس ملک کو کیسے توڑا اپنے اقتدار کی خواہش کی وجہ سے۔ یہ کمیشن جولائی 1972 کو حکومت پاکستان نے قائم کیا تھا اور اس کی سربراہی چیف جسٹس حمود الرحمان نے کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی رپورٹ ہے جس کو سمرائز کر کے اب شائع کیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ تمام لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ میں اس رپورٹ کو اپنی ویڈیو میں اپنی ویڈیو کا حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے سبب میں اسے ضرور کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔